बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई हमारे शाबू तंजीम उनका नाम है। उन्होंने सवाल करा था कि हबीब भाई आप स्ट्रेट हड्डी और गोल हड्डी की पहचान बताएं। तो इसी तरह मेरे हाथ में एक कबूतर मौजूद है, आप देख सकते हो। तो ये मेरे घर का ही कबूतर है माशाल्लाह, रामपुरी टेडी का क्रॉस है। तो इसी में मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, आप ये हड्डी को देख सकते हो। जिस हड्डी के बारे में बात करेंगे वो ये हड्डी है, इसके बाद आता है जोड़, ठीक है। तो ये हड्डी कैसी होनी चाहिए कबूतर की, आपने पूछा है स्ट्रेट हो या गोल हड्डी। तो स्ट्रेट और गोल हड्डी के दरमियान थोड़ा सा ही फासला होता है, जो समझने की बात होती है इंसान को। तो अब आप देख सकते हो ये हड्डी है। तो आप इस हड्डी को नोट करो कि ये परों की वजह से ज़रा ऊपर हो रही है। तो ये स्ट्रेट आप जब उंगली रखोगे ना तो ये कश्ती नुमा ही बनेगी हड्डी। जिस तरह आप देख सकते हो ना, मेरी ये फिंगर मैं रख रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये कश्ती नुमा ही बन रही है। तो ये है स्ट्रेट हड्डी, ठीक है दोस्तों। तो इसके दरमियान थोड़ा सा ही फासला होता है। मैं आपको अगले कबूतर में शौक कराऊंगा गोल हड्डी का। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखो इस हड्डी को अगर नोट करो तो ये हड्डी जिस तरह आप फिंगर रखोगे, इसे हाथ उंगली फेरोगे तो आपको महसूस होगा इसमें आपको स्ट्रेटपन ज़्यादा दिखेगा। जिस हड्डी में आपको यानी कि स्ट्रेटपन ज़्यादा महसूस हो, हड्डी में ज़्यादा स्ट्रेटपन महसूस हो, वो हड्डी सीधी और स्ट्रेट कहलाती है, ठीक है। जो गोल हड्डी होगी तो उस पर मैं आपको दूसरे कबूतर में शौक कराता हूँ, मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो दूसरा परिंदा मेरे हाथ में मौजूद है, ये भी उसी कबूतर का भाई है, तो ठीक है। तो आप इसकी हड्डी को ज़रा नोट करो तो आपको खुद समझ आ जाएगी गोल हड्डी। तो आप देख सकते हो। अब इसकी गोलाई आप देखो, ये अगर आप नोट करो तो आपको मैं इस तरह करके दिखाऊं तो ये हड्डी की आप गोलाई देख सकते हो, ठीक है। तो अब जब इस हड्डी पे हम हाथ रखेंगे ना, कबूतर की इस हड्डी पे जब हम हाथ रखेंगे तो हमारी फिंगर ज़्यादा टर्न होगी। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, इस तरह मैं दिखाऊं तो आपको आप देख सकते हो किस तरह टर्न हो रही है हड्डी। तो हमारी फिंगर जब हम फिंगर रखते हैं तो किस तरह टर्न होती है। तो यहाँ आपको एक हम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये होती है गोल हड्डी की पहचान। और गोल हड्डी का जब भी कबूतर अपने हाथ में उठाओगे ना, आपको पहले से ही महसूस करा देगी कि एक कबूतर की हड्डी गोल है। तो ये आपको जब आप कबूतरों को ज़्यादा हाथ में पकड़ा करोगे, इस हड्डी का खुद पे खुद आपके हाथ में यानी एक समझ आ जाएगी। आपकी इन उंगलियों से आपको पता चल जाएगा। देखो जिस कबूतर की, देखो अब ये कबूतर है ना, जिस्म भरा हुआ है इसका, ये नहीं है कि यानी कि सोकड़े में हो या बीमार हो, उसकी अलग होती है बात। उसमें भी अगर किसी सोकड़े वाले कबूतर में आप नोट करोगे तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएगी पहचान। लेकिन वो तो हो तो आप पहचानों पर, अल्लाह ना करे आपके पास कबूतर हो सोकड़े, लेकिन कबूतर बिल्कुल फिट होना चाहिए अपने यानी वजूद में। जिस तरह भी ये भरा हुआ कबूतर है, यानी ना बीमार ना चुस्त कबूतर है, बिल्कुल फिट। तो इसमें जब आप कबूतर को हाथ में पकड़ोगे ना, ऐसे हाथ जैसे ही हाथ लगेगा, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा हाथ जिस तरह टच हो रहा है तो मेरे हाथ में इसका मांस नहीं आ रहा, मांस इसका मेरे हाथ में नहीं, इसकी हड्डी पहले मेरी उंगलियों को चुभ जाती है। जो कबूतर की गोल हड्डी होगी, जैसे ही आप उसे हाथ में पकड़ोगे उसकी हड्डी आपके हाथ में उंगलियों में चुभन करेगी। वो यानी क्यों चुभन करेगी, क्योंकि वो एक हम्प होगा ना उसमें। जिस तरह आप देख सकते हो ये बिल्कुल एक हम्प सा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल यानी ऐसे गोल हो रही है हड्डी और ये जा रही है हड्डी। तो ये भी हड्डी 4 उंगल की हड्डी है, ठीक है। और इस कबूतर के जोड़ भी तंग है। और अब ये कबूतर जैसे चल रही है, ये हड्डी जिस तरह चल रही है, इसी लेवल पे आगे आपको जोड़ मिल जाएगा। यानी यहाँ से कबूतर पूरा ये गोल होगा, तो वो कबूतर होता है गोल हड्डी का। तो मेरे ख्याल से शाबू तंजीम आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। जिस तरह से मैंने आपको समझाया, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो इसी तरह और भाई हमारे, उनके भी सवाल हैं। तो इसी तरह एक भाई हैं मोहम्मद शमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। ये कहते हैं मैं इंडिया से हूँ सर जी, मेरा सवाल है कि एक जोड़े से हमें कितने बच्चे लेने चाहिए। तो शमशेद भाई आपका सवाल समझ में आ गया और सवाल भी बहुत इंटरेस्टेड है कि यही चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा भी आपसे यही चीज़ अर्ज़ करूँगा कि हमेशा कबूतर का जोड़ा, देखो एक जोड़ा लगाते हैं ना, मिसाल तौर पे हमने लगाया एक जोड़ा ब्रीडर के हिसाब से। तो मैंने आपको ब्रीडर जोड़ा भी बताया हुआ है कि ब्रीडर जोड़ा मैं किसे कहता हूँ और परवाज़ी जोड़ा मैं किसे कहता हूँ। अब जिस तरह मेरे हाथ में एक कबूतर मौजूद है, जिस तरह मैंने आपको इस कबूतर का भी शौक़ कराया पिछले भाई शाबू तंजीम को, इसी कबूतर के हवाले से मैं बता रहा था कि ये मेरे रामपुरी टेडी का पट्ठा है, ठीक है। तो अब मेरे पास इसके माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। तो 6 बच्चे यानी कि एक से बढ़कर एक है। और परवाज़ में माशाल्लाह इनका बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है मेरे पास, अच्छी परवाज़ के मालिक हैं।
میں ٹائم سے اڑاتا ہوں، یہ نہیں کہ ریگولر ان کو ایک ٹائم دیا ہوا ہے، جب مجھے فرصت ہوتی ہے تب میں اڑاتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی پرواز دکھاتے ہیں پھر بھی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اگرچہ آپ کا جوڑا دیکھو بریڈر جوڑا لگا ہوا ہے، اگر وہ اپنے آپ سے، یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ جب آپ نے ایک جوڑا لگایا، اگر اس نر اور مادہ سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز آپ کے پاس آ گئی تو سمجھ لو جو آپ نے جوڑا بٹھایا ہوا ہے اس سے آپ 3-4 بچے لو، پھر اس کو ہٹا دو۔ میری بات یعنی یہاں سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ کا بریڈر جوڑا ہے تو آپ اس سے کنٹینیو بچے لے سکتے ہو، اگرچہ آپ کا جوڑا یعنی پروازی جوڑا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پروازی جوڑا وہ ہوتا ہے بالفرض جس طرح میرے پاس یہ پرندہ ہے، یہ ساری کوالٹی اس میں پوری ہے، کوئی ایک آدھ چیز اس میں مس ہے جو مطلب پوری نہیں ہے، تو میں اسے پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ایک پیئر اپ بناؤں گا، یعنی سامنے والا جو اس سے پارٹنر بنے گا اس میں وہ چیز ہوگی جو اس میں نہیں ہے، تو کوشش کروں گا کہ وہ پیئر بنے اور آگے جو چیز آئے وہ یعنی دونوں کوالٹی اس کبوتر میں آ جائے، یعنی ان کے بچوں میں آ جائے، اس پیئر کے بچوں میں وہ کوالٹی آ جائے، تو وہ ہوتا ہے پروازی جوڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب بریڈر جوڑا اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ نر بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور فیمیل جو آپ اس کے ساتھ لگا رہے ہو یعنی اس کا پارٹنر، اس میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف اس کے وجود میں فرق ہے، اس کے پروں میں فرق ہے۔ پروں میں یعنی کہ پروں کی لینتھ زیادہ ہو جاتی ہے کسی کی، یا کسی کے پروں کی لینتھ کم ہوتی ہے، یا کسی کا وجود ذرا بڑا ہوتا ہے، یا کسی کا وجود ذرا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس سے ہم یعنی سیٹ کرنے کے لیے جوڑا لگاتے ہیں۔ تو یعنی نر میں بھی کوالٹی پوری ہے اور مادہ میں بھی کوالٹی جب پوری ہوگی تو آپ کے پاس جو آگے بچہ آئے گا وہ بھی بہت شاندار بچے ہوں گے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک جوڑے سے آپ زیادہ 4 بچے لو، پھر اس کے بعد وہ جوڑا ہٹا دو، تو اس کی جگہ پہ آپ کوئی اور پیئر لگا کے چھوڑ دو، یعنی کہ اگر آپ ایک ہی جوڑے سے سارے بچے لیتے جاؤ گے تو آگے جوڑا جو ہے بچے پھر کمزور دینا شروع کر دیتا ہے، 4-5 بچے ہو جاتے ہیں، مطلب پہلا جھول کنفرم اچھا ہوتا ہے اور دوسرا جھول بھی کنفرم اچھا ہوتا ہے، جو پہلے میں بات ہوتی ہے وہ دوسرے میں نہیں ہوتی، اسی طرح پھر تیسرا جو ہوتا ہے، پھر چوتھا جو ہوتا ہے، یعنی اس میں ویکنس آتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بچے باہر بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے جو 2 جھول کے بچے ہوتے ہیں وہ بہت شاندار ہوتے ہیں، اگر آپ کو انہی پہلے 2 جھولوں میں سے آپ کو رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، اگرچہ وہ پروازی ہیں یا آپ نے سیان کے حساب سے لگائے، تو پھر ان میں یعنی آپ آگے کراس کرو، وہ یعنی ایک لمبا پروسیس ہے۔ تو آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ آپ 3 یا 4 بچے لو ایک جوڑے سے، پھر ہٹا دو جوڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح میرے پاس اور بھائی ان کا بھی سوال ہے، تو محمد شمشید بھائی میرے خیال سے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی میری بات۔ تو اسی طرح ایک اور بھائی ہیں، ان کا نام ہے بلال حسین، تو وہ کہتے ہیں آنکھ کے حوالے سے کوئی ویڈیو، یعنی کہ آنکھ کے حوالے سے انفارمیشن دو۔ تو ایک کام کرتا ہوں، میں کیمرہ بیک کی طرف کر لیتا ہوں، آنکھ کے حوالے سے جو انفارمیشنس ہے بلال بھائی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، میں دوں گا۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ میں کبوتر موجود ہے بلال حسین بھائی۔ تو آپ کا سوال تھا کہ آنکھ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، تو آنکھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھو اگر آپ کبوتر مطلب لے رہے ہو اپنے بریڈنگ کے مقصد سے، یا آپ کبوتر لے رہے ہو یعنی اپنے پرواز کے مقصد سے، تو کبوتر کی آنکھ میں کون سی کوالٹی ہونی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو کبوتر کی آنکھ میں کوالٹی ہونی چاہیے، جس طرح اس کا آپ کو کالا نور دکھ رہا ہے بالکل سینٹر میں، کالا سا نور جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو کبوتر کا کالا نور ہے اس میں زوم ان زوم آؤٹ کی صلاحیت، یعنی وہ کس طرح نوٹ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کبوتر کی آنکھ کو دھوپ کی طرف کرو تو یہ کالا تل بالکل باریک ہو جائے، جس طرح اب آپ کو یہ دیکھ رہا ہے پھیلا ہوا، تو یہ بالکل باریک ہو جائے۔ جب آپ کبوتر کی آنکھ کو چھاؤں میں لاؤ تو یہ کالا تل اس کا پھیل جائے، یعنی کہ جس طرح ہم کوئی دور کی چیز کو قریب کرتے ہیں یا قریب کی چیز کو دور کرتے ہیں تو وہ یعنی بڑی چھوٹی ہوتی ہے نا، تو سیم اسی طرح آنکھ کے اندر اس چیز کا فنکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کبوتر کا اس طرح کا فنکشن ہوگا وہ کبوتر رات کے اندھیرے میں بھی گھر بیٹھے گا، اس میں صلاحیت ہوگی، اور وہ کبوتر آسمان کی گہرائی بھی بہت زیادہ کرتا ہے، جس کبوتر کی آنکھ کا کالا نور بالکل باریک ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی آنکھ کا یعنی تل کس مقصد سے کبوتر میں دیکھا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس آنکھ کے کالے نور کو جب آپ دھوپ کی طرف کر کے دیکھو تو یہ جس طرح آپ کو یہ کالا سا رنگ نظر آ رہا ہے نا، اس میں شائننگ ہونی چاہیے بہت زیادہ، اس میں چمک ہونی چاہیے کالے نور میں، اور یعنی آپ اگر اس کی طرف غور سے دیکھو تو آپ کو ایسا لگے جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو اور یعنی آپ کو اندر کی طرف یہ گہرا ہوتا ہوا نظر آئے کالا نور۔ تو یہ ایک یعنی بہت سمجھداری سے چیز کو نوٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نور کے بعد اگر آپ دیکھو کبوتر میں آپ کو اس کا ایک رنگ نظر آ رہا ہوگا ہلکا سا جو سلور سی شائننگ دے رہا ہے، یعنی یہ کالے نور کے بعد جو فرسٹ رنگ ہے زروں سے پہلے اس طرح کا ایک سرکل، پورا سا سرکل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبوتر میں ہونا بہت ضروری ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ کبوتر اپنی پیورٹی میں کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کبوتر کا یہ رنگ ختم ہوتا جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہوگا نہیں، تو سمجھو وہ کبوتر بہت کراس ہو چکا ہے۔ جس کبوتر میں اس رنگ کا مطلب پورا ہونا، وہ ایک بریڈر کبوتر ہوگا، اور وہ کبوتر یعنی اپنی پیورٹی میں کافی حد تک بچا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب اس کے آپ چلو تو باہر کا جو یہ 5th رنگ آپ کو ایک اور نظر آ رہا ہے بالکل، یعنی پلک کے ساتھ جو کالی سی ایک لکیر ہے، تو اسے ہم 5th رنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 5th رنگ کا مکمل ہونا بھی بہت ضروری ہے کبوتر کا۔ اگر اس کبوتر کا یعنی جس کبوتر کا یہ 5th رنگ مکمل نہیں ہوتا، وہ کبوتر کے بچے اکثر باہر گر جاتے ہیں، اور وہ کبوتر اکثر ہمیں یعنی پرواز میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے سامنے آسمان میں جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، جب آسمان سے نکلتے ہیں تو سائیڈ سے ہو کے نکلتے ہیں، یعنی کہ ایسے نکلتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کبوتر، یعنی کہ اکثر بازیوں میں بھی ایسے کبوتر کاٹ دیے جاتے ہیں جو کبوتر آسمان سے آنکھ کے سامنے نہ اترے۔ تو اس چیز کا جس کبوتر میں 5th رنگ پورا ہوگا تو یہ شکایت آپ کو نہیں ہوگی، آپ کے سامنے کبوتر یعنی بند ہوگا اور آپ کے آنکھوں کے سامنے بند سے نکلے گا، آ کے بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا 5th رنگ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے، اب جس طرح میں نے آپ کو رنگ کے حوالے سے، نور کے حوالے سے کچھ پوائنٹ دیے، تو اب یہ پلک ہے، یہ پلک کبوتر کی سنگل بھی ہوتی ہے، ڈبل بھی ہوتی ہے۔ اب اس طرح آپ دیکھتے ہو یہ ایک پلک آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر اس کو اس طرف کرو تو یعنی کہ آپ کو ایک اور پلک بھی نظر آتی ہے، یہاں آپ کو ڈبل پلک نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈبل پلک کا کبوتر جو ہے یہ بھی اچھا کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ موسم کے حساب سے، اور یعنی کہ اب جس طرح آپ کو بتاتا چلوں، باہر ممالک میں جس طرح عرب ممالک میں ریت کے طوفان چلتے ہیں اکثر، وہاں آپ نے اگر وہاں کی ریت دیکھی ہو، ہمارے یہاں تو مٹی ہے پاکستان میں، تو یہاں کی مٹی ہوا میں نہیں اڑتی، وہاں کی جو ریت ہے وہ ہوا میں اڑا کرتی ہے۔ تو جس کبوتر کی آنکھ یعنی ڈبل پلک کی ہوگی، وہاں وہ کبوتر اکثر یعنی گھر نہیں بیٹھتا، ضائع ہو جاتا ہے اگر ریت کا طوفان چلے، کیونکہ اس کے پلک کے درمیان اس جگہ پہ ریت جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبوتر کو دوران پرواز تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور کبوتر جو ہے وہاں ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں ضائع ہو جاتا ہے کبوتر۔ یعنی کہ بہت سی لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن جو چیز آپ کو بتانی تھی مین 2-3 چیزیں میں نے آپ سے شیئر کری۔ اور آنکھ میں چمک ہونی چاہیے، ہلکی سی آنکھ میں نمی محسوس ہونی چاہیے کبوتر کے، اور سامنے اگر آپ کبوتر کو اس طرح کر کے دیکھو نا، کبوتر کی اس طرح، تو آپ کو یہ کالے نور جو ہے اس کے بالکل کلیئر واضح ہونے چاہیے۔ اب آپ کو اس کبوتر میں ہلکے سے یعنی کہ اس طرح ابھی دیکھ سکتے ہو، جس طرح مجھے یہ نظر آ رہا ہے نا، کالے نور کے بعد وائٹ سا ایک رنگ بھی نظر آ رہا ہے، یعنی اس کی چونچ کی طرف، اس طرف سے اگر میں دیکھوں تو اس کا وائٹ رنگ بھی مجھے نظر آنا چاہیے، کالا نور بالکل چونچ سے الگ ہونا چاہیے، جس طرح آپ کو یہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھے کبوتر کی آنکھ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ہے آنکھ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو آپ لوگ مجھے اجازت دو، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ بھائیوں کے اور سوال ہیں میرے پاس، ان کے بھی انشاءاللہ سوالات کے جواب آ جائیں گے۔ تو اجازت دو، اللہ حافظ۔